ویلکم بیک۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال کو روک دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست پر 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ فیصلے کے مطابق سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشینری کا استعمال حکومت کی غیر جانبداری واضح کرتی ہے۔ سرکاری مشینری کا استعمال انتظامیہ کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ سرکاری مشینری اور وسائل کا استعمال ضابطۂ اخلاق کے خلاف بھی ہے۔ سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ مزید جانیں گے ایڈیٹر نارتھ عظمت گل سے۔ عظمت گل، اب بتائے گا پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں سرکاری وسائل کے استعمال کو روک دیا ہے۔ عظمت، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ عظمت سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اپنے ناظرین کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست پر 4 صفحات پر مشتمل یہ بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، جس کے مطابق سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشینری کا استعمال حکومت کی غیر جانبداری واضح کرتی ہے۔ سرکاری مشینری کا استعمال انتظامیہ کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ سرکاری مشینری اور وسائل کے استعمال ضابطۂ اخلاق کے زمرے میں آتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ اور یہ بڑی خبر ہے کیونکہ یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، جہاں پر یہ بڑا فیصلہ ہے، 4 صفحات پر مشتمل ہے، جس میں واضح طور پر اس بات کو کہہ دیا گیا ہے کہ سرکاری وسائل کا استعمال اب قومی خزانے کا ضیاع ہے، اسی لیے اس طرح کے استعمال کی روک تھام ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہا گیا ہے کہ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ اس فیصلے میں یہ کلیئر کٹ بات کی گئی کہ ریاست کو سوچنا چاہیے کہ کون سی تقریبات سیاسی ہیں اور کون سی سرکاری ہیں، اور اسی حوالے سے جو اخراجات ہوتے ہیں، وہ جو خرچہ آتا ہے اور وہ خزانے پر بوجھ کی طرح ہے، اور اس کا استعمال اپنے مفاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشینری کا استعمال حکومت کی غیر جانبداری بھی واضح کرتی ہے، اور سرکاری مشینری کا استعمال انتظامیہ کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ سرکاری مشینری اور وسائل کے استعمال ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ ناظرین کو آگاہ کریں گے۔ بتائیں، پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال کو روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں، ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست پر 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشینری کا استعمال حکومت کی غیر جانبداری واضح کرتی ہے۔ سرکاری مشینری کا استعمال انتظامیہ کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ سرکاری مشینری اور وسائل کا استعمال ضابطۂ اخلاق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال کو روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں، ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست پر 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشینری کا استعمال حکومت کی غیر جانبداری واضح کرتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے اب بڑا فیصلہ آ گیا، وہ بھی 4 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس فیصلے میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال ہونا چاہیے یا نہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست پر 4 صفحات پر مشتمل اس تحریری فیصلے میں کہا ہے کہ سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے، قومی خزانے پر بوجھ پڑتا ہے۔ مزید کہا گیا فیصلے میں کہ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشینری کا استعمال حکومت کی غیر جانبداری واضح کرتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہا گیا ہے کہ سرکاری مشینری کا استعمال انتظامیہ کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ سرکاری مشینری اور وسائل کا استعمال ضابطۂ اخلاق کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، جہاں پر پشاور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ سرکاری استعمال کا ضیاع کیا جا رہا ہے اور خزانے کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس پر اب 4 صفحات کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کی تمام تر جو احکامات ہیں جو صوبائی حکومت کی جانب سے دی جاتی ہیں، وہ سرکاری خزانے پر ایک بوجھ کی شکل میں ہوتی ہے، اور سرکاری خزانے پر جو بوجھ پڑتا ہے اس کا عوام کے ٹیکسز پر اثر پڑتا ہے۔ اس فیصلے کا متن یہی ہے کہ جس طرح سے سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا تھا پشاور اور خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے،
ملین مارچ ہو چاہے سیاسی جلسے ہوں، اس میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچتا تھا اور جتنا بھی اخراجات تھے وہ سرکار کی جانب سے کیے جا رہے تھے۔ اب پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال کو یکسر روک دیا ہے، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح کے اقدامات خیبر پختونخوا حکومت میں کیے جاتے تھے وہ درست نہیں تھے، اور ان کو روکنے کے لیے اس پٹیشن میں 4 صفحات پر مشتمل فیصلے میں خاص طور سے کہا گیا ہے کہ قومی خزانے کا ضیاع ہے اس طرح کے سرکاری وسائل کا استعمال، اور ساتھ ہی ساتھ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ ساتھ ہی سرکاری سرگرمیوں کے لیے سیاسی سرگرمیوں کے لیے جو مشینری استعمال ہوتی تھی، جس طرح سے مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جاتا تھا، اس سے بھی حوالے سے کہا گیا ہے کہ حکومت کی غیر جانبداری یہ چیز واضح کرتی ہے۔ سرکاری مشینری کا استعمال انتظامیہ کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ اس طرح سے سرکاری مشینری ہو یا سرکاری وسائل کسی بھی طرح کے ہوں، اب اس پر قدغن لگا دیا گیا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور خیبر پختونخوا حکومت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی اقدام اب نہیں ہونا چاہیے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت مختلف چیزوں بالخصوص احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری اور سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کرتی تھی، اور اب اس استعمال کے حوالے سے جو پٹیشن پر فیصلہ آیا ہے اس میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اب اس طرح کا کوئی بھی استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال کو روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست پر 4 صفحات پر مشتمل اس وقت تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے میں ضیاع ہے، جبکہ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشینری کا استعمال حکومت کی غیر جانبداری واضح کرتی ہے۔ سرکاری مشینری کا استعمال انتظامیہ کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ سرکاری مشینری اور وسائل کا استعمال ضابطہ اخلاق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال کو روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف دائر درخواست پر 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ ریاست سرکاری اور تقریبات میں تفریق کرے، جبکہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشینری کا استعمال حکومت کی غیر جانبداری واضح کرتی ہے۔ سرکاری مشینری کا استعمال انتظامیہ کے اصول کے بھی خلاف ہے۔ سرکاری مشینری اور وسائل کا استعمال ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال کو روک دیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے احتجاجی ریلیوں، جلسوں اور ملین مارچ میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف درخواست پر 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ بالکل رانی صاحب، اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ کم ہی آیا کرتے ہیں، کیونکہ سرکاری وسائل کے استعمال کا بے دریغ استعمال تمام تر صوبوں میں کیا جاتا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ تمام تر صوبوں پر نافذ العمل ہوگا، یا صرف یہ خیبر پختونخوا حکومت کو بالخصوص، کیونکہ وہاں پر یہ پٹیشن دائر کی گئی ہے، اور اس پٹیشن کے تحت اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کسی بھی طرح کے سرکاری وسائل کا استعمال جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے۔ اور ممنوع قرار دینے کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس پٹیشن کے خلاف یا اس فیصلے کے خلاف اب خیبر پختونخوا حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی یا نہیں، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق تو صاف یہی دکھا دیتا ہے کہ اب اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی جاتی ہے یا اس طرح کے وسائل کو بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھنا یہ کہ اس فیصلے میں کیا مینشن کیا گیا ہے کہ اگر اس طرح کی عمل دوبارہ سے جاری کیا جاتا ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے تو اس کے اگینسٹ میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیا ان کو پینلٹی ہو سکتی ہے، اور کس طرح سے ان کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا ایک واضح فیصلہ آیا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال جو ہے وہ خزانے کا ضیاع ہے۔ اس طرح سے ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے، ایک بڑی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ اس طرح سے جو سرکاری تقریبات ہیں اس میں ریاست کا پیسہ انوالو ہو سکتا ہے، لیکن اگر سیاسی تقریبات ہوں تو اس میں ریاست کا پیسہ کہیں پر بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کا پیسہ جو ہے وہ خزانے پر بھی بوجھ کی طرح پڑتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں، اور اگر نہیں ہوتی رہیں تو اچھی بات ہے، اگر ہوتی رہی ہیں تو اس کے حوالے سے اس فیصلے کا کیا اثر پڑے گا۔ خیبر پختونخوا جہاں پر مشہور ہے کہ سرکاری جو استعمال ہیں، سرکاری وسائل جو ہیں ان کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، جن میں پیسے سے لے کر اور دیگر وسائل جو ہیں وہ بھی استعمال کیے جاتے ہیں،
اور جو مشینری استعمال ہوتی ہے وہ بھی سرکار کی ہوتی ہے. تو اس طرح سے آج کے بعد تو یہ بات طے ہو گئی کہ اب خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس جو سرکاری وسائل ہیں ان کا بے دریغ استعمال تو درکنار استعمال بھی نہیں کر سکتی ہے، اور سرکاری مشینری بالکل بین کر دی گئی ہے آج کے فیصلے کے بعد پشاور ہائی کورٹ کے. پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ کیا سرکاری اخراجات جو ہیں اور وسائل جو ہیں کیا کوئی صوبہ استعمال کر سکتا ہے. امتیاز خان فرحان بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امتیاز خان فرحان صاحب بتائیے گا، ایک بڑا واضح فیصلہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، یہ بتائیے گا کیا یہ تمام صوبوں پر لاگو ہوگا یا صرف خیبر پختونخوا پر لاگو ہوگا؟ دیکھیں، جو نئی ترمیم آئی ہے اس کے امپلیمنٹیشن شروع ہوا ہے، تو اس کے مطابق تو اگر یہ سپریم کورٹ اس کے اندر کوئی اپیل جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر کوئی رولنگ دیتی ہے تو کنٹری وائڈ ہوگا. لیکن اب یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ خیبر پختونخوا چونکہ پشاور ہائی کورٹ کا ہے تو جو ماضی میں جو اب تک کی روایت رہی ہے تو اسی صوبے میں ایکسرسائز ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہائی کورٹ جو ہیں وہ ہائر کورٹ کہلاتی ہیں تو اس کو ریفرنس کے طور پہ دوسرے صوبوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ ان حالات میں پشاور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کہ سرکاری وسائل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا بہت یونیفیکینٹ یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کو اب اگین یہ اس کے خلاف کمپین نہ چلنا شروع ہو جائے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، عدلیہ نے دیکھیں جی 27ویں ترمیم کے بعد ہو گیا، ایسا نہیں ہے. یہ کیس پہلے کا ہے اور یہ جب یہ معاملات تھے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پرویز خٹک، محمود خان، پھر علی امین گنڈا پور، انہوں نے جتنی بھی اسلام آباد تک مارچ کیے سب کے اندر سرکاری وسائل کو استعمال کیا. اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوا کرتی تھیں کہ سرکاری وسائل کو کیوں استعمال کیا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور کے دور میں بیوروکریسی نے بھی اور آئی تھنک کہ اس وقت کے چیف سیکرٹری نے بھی اعتراض کیا تھا کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کافی گاڑیوں کی ریکارڈنگ ہوئی تھی کہ سرکاری گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں، سرکاری وسائل استعمال ہوئی ہیں، سرکاری لوگ استعمال ہوئے ہیں، جس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کہا گیا تھا کہ جی آپ وہاں چلیں، یہ ریلی کے اندر چلیں، احتجاج میں چلیں، اور جو نہیں جائے گا اس کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا، جو آئے گا اس کی اٹینڈنس لگے گی، اس کی کوئی چھٹی کاؤنٹ نہیں ہوگی اپنے ادارے سے. تو اس سینس میں اس تناظر میں یہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ انتہائی اہم ہے. جبکہ اس بات کو کہا جا رہا تھا کہ جو نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں یہ بھی وہی کریں گے سہیل آفریدی جو علی امین گنڈا پور ایک چڑھائی والا سلسلہ رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی بندش ہے. اب اس پہ عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور اگر عمل نہیں ہوتا تو آپ اس کو کنٹمپٹ کے صورت میں لیا جائے گا یا کیسے لیا، یہ ظاہر ہے کہ یہ فیوچر کے لیے سوال ہے. لیکن موجودہ تناظر میں یہ کیا تاثر ہے کہ حکومت جو ہے وہ ٹیکسز پر ٹیکسز لیتی ہے وہ بھی عوام کی جیبوں سے، اور آج کے فیصلے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کے وسائل کا استعمال بے دریغ طور پر ہوتا رہا ہے. تو عوام کو تو کچھ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی نا کہ ان کا پیسہ کہاں پر جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا بھی خلاصہ ہونا چاہیے کہ کہاں پیسہ کب لگا اور کیوں لگا؟ بالکل. دیکھیں میں تو ہم تو نیوز ون کے توسط سے جو ہمیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اس سے کہیں گے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایک قانون ہے، اس کے تحت ہر شہری کا کوئی یہ رائٹ ہے، حق ہے اس کا کہ ایک اپلیکیشن دے کسی بھی حوالے سے، اگر وہ سمجھتا ہے سرکاری اس ادارے کے اندر یہ چیز غلط ہے یا کوئی انفارمیشن چاہیے اس کے تحت دے. اور آپ کو پتا ہے یہ جو عمران خان کے خلاف یہ جو کیس آیا تھا توشہ خانہ کیس، یہ کسی ایف آئی اے نے کسی اینٹی کرپشن یا کسی ادارے نے نہیں بنایا تھا. میرے آپ کے دوست صحافی نے، اسلام آباد کے صحافی تھے رانا صاحب، انہوں نے رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون استعمال کرتے ہوئے بار بار کیا، انہیں ملازمت سے بھی نکالا گیا اس دور میں، پھر ان کو جواب نہیں دیتے تھے، ان کے ساتھ تکلیفیں، پھر صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے، گورنر کے پاس صوبائی، کہ لازمی آپ نے اس کا جواب دینا ہے. تب اس کو توشہ خانہ کا جواب ملا، اس نے پھر اس کو میڈیا کے اوپر لایا کہ یہ گڑبڑ ہوئی ہے. تو وہ کسی ادارے کا کیس نہیں ہے. تو اسی طرح عوام کو چاہیے کہ جو سرکاری وسائل استعمال ہوتے ہیں یا کوئی چیز ہوتی ہے اس میں اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کریں اور طریقے کے ساتھ یہ آگے بڑھیں تو یہ مسئلہ حل ہوگا. اور یہ بالکل صحیح ہے، یہ اور صوبوں میں بھی ہوتا ہے، اور جگہوں پہ بھی شکایت ہوتی ہے. سندھ میں بھی شکایت رہی ہے کہ جی جو جلسے جلوس ہوتے ہیں اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، تو یقیناً اس پہ اثر پڑے گا. اور ایک عام آدمی کو چاہیے، سول سوسائٹی مختلف چیزوں پہ نکالتی ہے جلوس وغیرہ، تو سول سوسائٹی کو چاہیے ان معاملوں میں بھی زیادہ آگے بڑھے. اور یہ کوئی بھی حکومت ہو
اس سے ڈیمانڈ بھی کریں, اس کو ہمارے پریشرائز بھی ساتھ کریں کہ موجود یہ ہے نہ یہ کریں. امتیاز فرحان صاحب, عظمت گل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمت گل, یہ بتائیے گا, یہ بہت بڑا فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی اسٹانس سامنے آیا ہے؟ جی بالکل, ابھی تک تو خیبر پختونخوا حکومت کا اس فیصلے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. اب سے کچھ دیر بعد جو مشیر اطلاعات ہے وہ پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے. کابینہ میں وہ سب لوگ موجود ہیں, لیکن پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی سرگرمیوں کی سرکاری وسائل کے استعمال کو مکمل طور پر روک دیا ہے, اور یہ چار صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کی ہے. اس میں درخواست گزار نے یہ کہا ہے کہ صوبائی حکومت جلسوں اور ملین مارچوں پر سرکاری وسائل کا استعمال کرتے ہیں. صوبائی حکومت اور دیگر فریقین سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری ملازمین اور مشینری کا استعمال کرتے ہیں. تو درخواست گزار کے مطابق احتجاج میں استعمال ہونے والی صوبائی حکومت کی مشینری اب بھی وفاق کے قبضے میں. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے, تو پشاور ہائی کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا ہے, اور تمام جتنے بھی سرکاری وسائل ہیں ان کو جلسے جلوسوں میں استعمال کرنے سے صوبائی حکومت کو روک دیا ہے. اچھا, حکومت کی جانب سے کون اپیئر ہوا تھا اس کیس میں, اور حکومت نے کیا سنجیدگی سے لیا تھا اس کیس کو؟ جی بالکل, کیونکہ صوبائی حکومت سے ایڈوکیٹ جنرل اس میں پیش ہو رہے تھے, ایڈیشنل ڈپٹی ایڈوکیٹ جنرل بھی پیش ہوئے تھے. تاہم پشاور ہائی کورٹ نے آج تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور اپنا موقف پیش کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. تو اسی وجہ سے پشاور ہائی کورٹ نے چار صفحات پر مکمل فیصلہ دیا ہے, جس میں ریاست سرکاری تقریبات اور صحیح تقریبات میں تفرق کرے گا, جبکہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے مشینری کا استعمال حکومت کی غیر جانبدار کو واضح کر دی ہے. اس کے علاوہ فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ سرکاری مشینری کے استعمال نظام اصولوں کے خلاف بھی ہے, جبکہ سرکاری مشینری اور وسائل کا استعمال ضابطہ اخلاق کے خلاف بھی ہے, جبکہ سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے. پشاور ہائی کورٹ نے کھل کے یہ فیصلہ آج دیا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے یہ امتیاز خان فرحان صاحب بھی موجود ہیں. امتیاز خان فرحان صاحب, یہ سوال بہت عرصے سے اٹھ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ جو سرکاری اخراجات ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کرتی ہے. ایک جانب صوبے کے اندر سیلاب آتا ہے اور بڑی تباہی آتی ہے, لیکن وہاں پر نہیں دیکھا جاتا. ابھی گزشتہ دنوں کی بات ہے, نئے سی ایم آنے کے بعد جو ہے امید کی جا رہی تھی کہ جو ابھی جو وانا پر جو حملہ ہوا ہے اس میں وہ بہت بری طرح احتجاج کریں گے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہ باتیں ہوں تو کے پی کے حکومت خاموش رہتی ہے, اور سیاست میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں وہ, اور اداروں پر بھی بری طرح تنقید کرتے ہیں. کیا یہ درست رویہ ہے؟ دیکھیں, یہ ان کی اپنی پالیٹکس ہے. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم اور آپ صرف کرٹیسائز کر سکتے ہیں یا اپریشیٹ کر سکتے ہیں. اچھی بات ہوگی ہم اپریشیٹ کریں گے. یہ بالکل صحیح ہے آپ نے جو کہا ہے کہ پہلے بھی یہی رہا, اس سے پہلے بھی یہی صورتحال رہی, یعنی کہ یہ چوتھے ہیں. یہ پرویز خٹک سمیت سب نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ سہیل صاحب جو تیاری کر رہے ہیں, انہوں نے بولا ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے, لیکن ان کا ایک کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے کہ یہ کسی تقریب میں ہے اور ان کو وانا کا اور اسلام آباد کا رپورٹ کی دی جاتی ہے کہ اسلام آباد میں بم بلاسٹ ہوا ہے. تو آپ یہ جب تقریر ختم کرتے ہیں اپنی کوئی ٹورنامنٹ کے اوپر تھا, کوئی پولیس کا ٹورنامنٹ, تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو وانا کیڈٹ کالج میں ہوا, جو اسلام آباد میں جو ہوا, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے تو ہم ڈریں گے نہیں, ان کا جواب دیں گے. تو وہاں پہ ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بھی ان کا آیا. لیکن جو مجموعی طور پر ہے ان کا ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ جی وفاق سے اگینسٹ, اور ہم یہ بھی کریں گے, احتجاج بھی کریں گے, وہ کریں گے. یہ ان کا اپنا رائٹ ہے پالیٹکس کا, لیکن غلط سائٹ ہے. یہ عوام کی خدمت بھی کریں, آپ احتجاج بالکل کریں, احتجاج آپ کا رائٹ ہے, لیکن عوام کی خدمت بھی کریں. کوئی آپ کو بڑا ابھی تک علی امین گنڈا پور سے لے کے یہ ابھی یہاں تک ابھی آپ کو کوئی بڑا ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے اعلان کیا ہو. بلکہ آپ کو یاد ہوگا علی امین گنڈا پور کے دور میں سٹی اسکین مشین تھی یا کیا تھا, وہ ایک اسپتال سے غائب ہوئی, تو پتہ چلا اسے بولا میرے حکم سے یہاں سے گئی ہے, میرے حکم سے وہاں پر ہوئی ہے. تو اب یہ سارا ایٹیٹیوڈ ہوگا تو یہ صحیح نہیں ہے. عوامی نمائندگی کا حق بھی ادا کریں اور آپ پی ٹی آئی کے ورکر کا کردار بھی ادا کریں, دونوں آپ کے پاس رائٹ ہے. لیکن صرف پی ٹی آئی کے ورکر کا کردار ادا کریں گے تو یہ غلط ہے. پھر آپ کو وزارت اعلیٰ چھوڑ دینی چاہیے. وہ منصب کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے, وہ منصب عوام کا منصب ہے. وہاں پہ جانے کے بعد اور عوام کے منصب کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے. سردار عبدالحمید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار عبدالحمید, بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف کا جو وجود ہے وہ تبدیلی کے نام پر ہے کہ ہر طرح کی بری سیاست سے تبدیلی, لیکن جتنی بھی ایونٹ ہوئے ہیں اب تک جو دیکھا گیا ہے اس میں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو دیگر حکومتیں کرتی رہی ہیں, دیگر پارٹیز کرتی رہی ہیں, اب پی ٹی آئی کا بھی وہی وتیرہ رہا. آخر فرق کیا ہے؟
सरदार अब्दुल हमीद, आप हमें सुन सकते हैं? सरदार अभी तो हमें नहीं सुन सकते। अब बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ फरहान साहब। सियासत में तलखियाँ भी होती हैं, तंज भी होते हैं और किरदार कुशी भी होती है, लेकिन अवाम के पैसे की अकाउंटेबिलिटी कितनी मस्ट है? और साथ ही साथ ये जो तब्दीली का नारा था पीटीआई का, क्या वो ज़मीबोस हो चुका है जो इस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं? देखिए, अगर ये अवाम के वसाइल का गलत इस्तेमाल जो है ना, ये आप इसको समझें कि ये भी एक शरई तौर पे भी देखेंगे ना, तो ये अमानत में खयानत के मुतादिफ होता है कि अवाम के पैसे, अवाम की चीज़ें आपके पास अमानत है और आप उसके अंदर खयानत कर रहे हो। खयानत का मतलब डिस्क्वालिफिकेशन होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई खाइन होगा, खाइन को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वो अहल नहीं होगा। अब ज़ाहिर है लोग अदालत में नहीं जाते। ये वाले केस में जो हमारे ब्यूरो चीफ जो है पेशावर के, अजमत गुल साहब ने जो एक बात पूरी डिटेल से बताया और वर्ड टू वर्ड बताया पेशावर हाई कोर्ट का, वो उसकी रूह यही है कि जनाब एक बंदा जब दरख्वास्त गुजार गया तो अदालत ने फैसला दिया, हुकूमत डिफेंड नहीं कर सकी अपने खिलाफ फैसले को। तो ये हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि जाना चाहिए और हर चीज़ पे इशू उठाने चाहिए। अवाम के जो अमानत है उसके अंदर खयानत करना खाइन होने के मुतरादिफ है और खाइन डिस्क्वालीफाई होता है। तो ये लेकिन जाएंगे लोग, मैंने आपको तोशा खाना का मिसाल दी ना कि तोशा खाना केस किसी सरकारी इदारे की पैदावार नहीं है, वो हमारे और आपके एक साथी ने अपने राइट को एक्सरसाइज करते हुए बनाया था और उसकी पादाश में उसने भुगता था, आज तक भुगतता है वो। अभी तो कुछ अर्से पहले बीमार भी थे वो, अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो ये सारी चीज़ें, तो खयानत जहाँ पर होगी वहाँ पर पावर एक्सरसाइज होता है, शरई भी और वो भी। अब जाहिर है कि ये भी अदालतों का भी मामला है और खुद भी है। मगर अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसने एक अच्छा बयानिया बनाया हुआ है कि हुकूमत से लड़ते रहो, वफाकी हुकूमत से, ताकि कोई बोले तो आप बोलेंगे जी वफाकी हुकूमत ने हमें पैसे नहीं दिए, वफाकी हुकूमत से हमारा झगड़ा था। तो भाई ये झगड़ा एक तरफ है, उससे इख्तलाफ भी करें, सारी चीज़ें करें, लेकिन अपने लोगों का काम भी तो करें ना। आप जो पेशावर का देख लें ना, जो पेशावर में बीआरटी बना हुआ है, कितनी करप्शन है उसमें। कोहिस्तान स्कैंडल नहीं है क्या कि अरबों रुपए के घर से बरामद हुए, और वो जो जिसके घर से बरामद हुए वो मामूली एक मुलाजिम इदारे का, और उसके पीछे कौन खड़े हुए? यही सरकार के लोग खड़े हुए जो इस वक्त सूबाई हुकूमतों में शामिल हैं सारे उसमें। और फिर खुद ये जो मौजूदा वजीर आला है, इनके भाई जो बड़े भाई हैं, और ये खुद जो कोहिस्तान स्कैंडल है ना, तो ये वजीर आला साहब जो है ये वहाँ पे उसमें एडवाइजर थे अली अमीन गंडापुर के, वो जो पूरा स्कैंडल आया है उस डिपार्टमेंट के ये वो थे। और इनके बड़े भाई के बारे में भी बहुत हुआ है कि जी मुशर्रफ के दौर से आगाज हुआ है, माशाल्लाह हर जगह वो कई एक जगहों पे साथ है। और अभी भी एक साहब का, हमारे जो साथी साफी हैं यहाँ के पेशावर के, उन्होंने इसमें बताया कि जी इनके एक अजीज हैं कि उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेंगे। ये चेयरमैन अलहदा है, चेयरमैन के लिए एक बयानिया बनाया हुआ है कि जनाब वो जो कहेगा उसके बगैर मैं कुछ नहीं करूंगा। बाकी जहाँ पे दूसरे काम हो रहे हैं तो वहाँ पर इनके एक करीबी है साथी जो इनके अजीज भी हैं, उनके हुक्म पे काम होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अजमत गुल ने हमें ज्वाइन किया था और सरदार